تعالی احکام نماز یہ ہماری چوتھی نشست ہوگی۔ آج بھی ہم واجبات نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کل واجبات نماز میں سے نیت کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اسی طرح سے قیام کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے کہ آج جو ہے ایک چیز ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ رکن اور غیر رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ اور غیر رکن، جب آپ کہتے ہیں نماز کی واجبات، تو اس کی ایک قسم یہ ہے کہ رکن ہے اور ایک قسم غیر رکن ہے۔ واجبات نماز رکن، واجبات نماز نمبر 2 غیر رکن نہیں ہے۔ واجبات رکنی ان واجبات کو کہتے ہیں کہ اگر عمدن یا سہون، عمدن یا سہون، کم یا زیادہ ہو تو نماز باطل، اس کو کہتے ہیں واجبات رکنی۔ مثلاً تکبیرۃ الاحرام، یہ واجبات رکنی میں سے ہیں۔ نیت کے بعد کھڑے ہو کر جب بدن ساکن ہو آپ کہیں گے اللہ اکبر، یہ جو ہیں تکبیرۃ الاحرام کہلاتا ہے۔ اسی تکبیر کے ساتھ بعض چیزیں جو ہمارے لیے پہلے جائز تھی، روا تھی، اب وہ چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اب رونا حرام ہے، ہنسنا حرام ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، قبلے سے منہ پھیرنا مثلا حرام ہے، باتیں کرنا حرام، اس میں تکبیرۃ الاحرام۔ اس تکبیر کے ساتھ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام مثلا اگر بھولے سے بھی آپ وہ کریں تو باطل ہو جائے گی نماز۔ تکبیر احرام بھول گئے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا نیت کے بعد، تکبیر آپ بھول گئے، یا پھر جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، مثلا بھولے سے تکبیر احرام 2 دفعہ پڑھ لیا آپ نے، جب آپ کو پتہ چلا کہ میں نے 2 دفعہ تکبیر احرام پڑھی ہے بھولے سے بھی کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مثلا رکوع رکن ہے، رکوع رکن ہے، اگر بھول جائیں آپ رکوع کرنا نماز باطل ہے۔ بھولے سے بھی ایک رکوع اضافہ کریں نماز باطل ہے۔ مثلا آپ نے رکوع کر لیا تھا، رکوع سے آپ کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، ہم لوگ حواس باختہ تھے، پتہ نہیں چلا کہ ہم رکوع سے دوبارہ ہم رکوع کریں، مثلا بھولے سے، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ عمدن و سہون، رکن میں یہ چیز ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو عمدن یا سہون، بھولے سے ہو، نماز باطل ہو جائے۔ رکوع مثلا سجود رکن ہے، نہ سجدہ۔ 2 سجدے ایک ہی رکعت کے، یہ دونوں مل کر رکن ہے۔ سجدہ جمع، سجدہ رکن، خود سے ایک سجدہ رکن نہیں ہے، بس ایک سجدہ کسی بھی رکعت میں آپ بھول جائیں اور نماز پڑھ لیں، نماز باطل نہیں ہوگی۔ بھولے سے ایک سجدہ زیادہ کیا، نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن ایک ہی رکعت میں 2 سجدے بھول گئے ایک ساتھ، یا 2 سجدے زیادہ کیے آپ نے، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو دونوں سجدے مل کر رکن ہیں۔ مثلا 4 قیام متصل برکوع، اس کا معنی کیا ہے؟ رکوع سے پہلے کا قیام، یہ رکن ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے حتماً
قیام کی حالت سے رکوع میں آنا ضروری ہے۔ اگر یہ قیام فراموش کرے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کھڑے تھے، قرأت کر رہے تھے یا آپ قنوت پڑھ رہے تھے، رکوع کرنا آپ بھول جائے، آپ سجدے میں جانے لگے، نیچے تک آپ پہنچ جاتے ہیں، یاد آ جاتا ہے آپ کو کہ میں نے رکوع نہیں کیا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھا قیام کی حالت میں نہیں آتے، آپ چلتے جلدی یاد آ گئے، واپس آ کے رکوع کی حالت میں آ گئے، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ رکوع اگرچہ کیا آپ نے لیکن قیام متصل برکوع، اب اس رکوع کے ساتھ متصل کوئی قیام نہیں ہے، اس رکوع کے ساتھ کوئی قیام متصل نہیں ہے، کیونکہ آپ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں، بھولے سے آپ جا رہے تھے سجدے کی طرف، واپس آپ کھڑے ہو گئے، واپس آپ رکوع کی حالت میں آ گئے کہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو یہ رکوع باطل ہے۔ اب جب آپ جانے لگے سجدے میں، یاد آ جائے کہ میں نے ابھی تک رکوع نہیں کیا، آپ کو سیدھا پہلے قیام، یہ وہ قیام متصل برکوع، یہاں سے آپ کو جانا چاہے رکوع میں، تو یہ رکوع صحیح ہے۔ انشاءاللہ سمجھ لیا۔ اب واجبات غیر رکنی ہیں، واجبات غیر رکنی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، عمدن، کمی بیشی کرے تو نماز باطل۔ نمبر 2، سہون، غلطی سے کمی بیشی کرے تو نماز باطل نہیں۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے، رکن میں اور اس میں عمدن یا سہون کم کرے یا زیادہ کرے نماز باطل، لیکن غیر رکنی میں اگر عمدن کمی بیشی کرے تو نماز باطل ہے، لیکن سہون اگر کمی بیشی ہو تو نماز باطل نہیں ہے۔ اب آ جائیں مثلاً کے اوپر آ جائیں، مثال آپ کے لیے ہم دینا چاہیں گے۔ مثلاً نمبر 1، مثال نمبر 1، قراءت یعنی چی؟ حمد و سورہ۔ ہر نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں رکوع سے پہلے قراءت واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے۔ ایک بار سورہ حامد کی تلاوت کرنا اور اس کے بعد ایک اور سورہ کی تلاوت کرنا واجب ہے، سورہ حامد اور کوئی اور سورہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اب آپ بھول جاتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، حواس باختہ ہیں، دن بھر آپ تھکے ہیں، پڑھ کے آپ تھک چکے ہیں، ذہن آپ کا بالکل مشوش ہو چکا ہے، بالکل نیند آ رہی ہے، رات کو بے خوابی یا کم خوابی ہو گئی تھی، تکبیر پڑھنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ میں نے رکوع میں جانا ہے، قرات کرنا مثلاً بھول جائیں، تکبیر پڑھے اللہ اکبر، سمجھا کہ میں رکوع کے لیے جا رہا ہوں، اور گئے آپ رکوع میں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آپ کو یہ رکوع کے اندر یاد آیا کہ میں نے قراءت نہیں کی ہے، آپ کی نماز صحیح ہے، آپ سیدھا واپس جائیں گے رکوع کے بعد اٹھیں، آپ سجدے بجا لائیں، اپنی نماز تمام کریں، نماز چونکہ جان بوجھ کے کمی نہیں کی ہے، بھولے سے قراءت رہ گئی۔ مثلاً یا سورہ حمد پڑھ لیا آپ نے، دوسرا سورہ پڑھنا تھا، قل هو اللہ انا اعطینا انا انزلنا، جو بھی آپ بھول گئے، ولا ظالم کے بعد گئے رکوع میں پہنچنے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو آپ کو اٹھ کر اپنا سورہ مکمل کرنا چاہیے، لیکن رکوع میں پہنچنے کے بعد یاد آ جائے تو اب وہاں سے واپس آپ نہیں آ سکتے، نماز کو اسی طرح جاری رکھیں، چونکہ قراءت صرف واجب ہے، رکن نہیں ہے، اس لیے غیر رکنی ہے۔ یہ مثال ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری مثال بھی آپ کو دی جا سکتی ہے، مثلا قیام بعد از رکوع کے بعد قیام واجب ہے، آپ رکوع میں ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، واجب ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، بدن کو ساکن کریں، بدن ٹھہرے، پھر آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ ذکر سمع اللہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونا
واجب ہے. سن رہے ہیں آپ؟ کھڑا ہونا واجب ہے. کھڑا ہونا واجب ہے, بدن کو ساکن کرنا واجب ہے, لیکن سمع اللہ مستحب ہے. یہ قیام رکوع کے بعد والا قیام واجب ہے لیکن رکنی نہیں ہے. اگر آپ رکوع میں گئے, آپ اٹھنا بھول گئے, آپ گئے سجدے میں, نماز آپ کی صحیح ہے. یہ قیام صرف واجب ہے, چونکہ قیام متصل برکوع یہ نہیں ہے. قیام متصل برکوع رکوع سے پہلے والا قیام ہے. اسی طرح سے نمبر 3 ذکر واجب. البتہ ذکر واجب میں ذکر رکوع, ذکر سجود اور تشہد اور سلام. ذکر رکوع و سجود واجب ہے, ذکر سمع اللہ مستحب ہے, ذکر استغفار مستحب ہے. تو ذکر واجب مثلا رکوع اور سجود, اور اسی طرح سے یہ بھی, اسی طرح تسبیحات اربعہ بھی جو ہیں نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اختیاراً واجب ہے. اگر آپ تسبیحات اربعہ کو اختیار کرتے ہیں تو واجب ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, یا پھر اس کی جگہ آپ سورہ حمد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو چاہے وہ ہو یا یہ, اگر بھول جائے آپ تو نماز باطل نہیں ہوگی. جان بوجھ کے آپ چھوڑ دیں نماز باطل ہو جائے گی, بھولے سے اگر ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی.